اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں، نظر کی حفاظت کریں، زنا سے بچ جائیں، شاید کچھ لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں، یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا، یہ تو کرسچن ہے، اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر؟ آپ کو کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی، اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا، میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا، تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں، جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا، وہ آگ میں ڈالے گا، وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے، دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا؟ زانی کی اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. تو آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے، گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے، اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے، پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں. وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے، اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں، یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے، اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2% کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے، اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے، رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے، اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی، یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا، مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں، آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا، بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز. میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے، کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے، یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی، میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں، انجیکشن. تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار، جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل، ایسے کالے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے، برباد زندگی، ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں، پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائیں ہم. تو لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے انجیکشن. کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا. تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن جی.
تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن جو نیچرل مزہ تھا, آپ کا گھر بار آباد ہو, محبتیں ہوں, میاں بیوی کا ریلیشن, عورت کو شوہر پہ اعتماد, شوہر کو بیوی پہ اعتماد, یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل, نام نہاد لبرل ہے نا, جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے, ملاؤں کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے, کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ, شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے, میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غلغباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں, اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں, وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں, اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے, ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے, تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. تو اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا وہ. میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ کہاں ہوگی محبت. تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور
نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا, بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے, بولو, حرام ہے, اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, حرام ہے, یہ ناجائز ہے, جائز عمل نہیں ہے. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, بولو, حرام. بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے, تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں, اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام ہے. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں, اتنی ریسٹرکشنز ہوں, تو بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا, جرمنی کا تھا میرا خیال ہے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے, جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے, مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی, اس سے پھر اس کی شادی ہوئی. بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے, گپ شپ لگائی, تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادیاں. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی, حالانکہ وہ مسلمان ہے, پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا, یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے, ہم نے اتنی بڑی قربان, اور صحت بھی ایسی اس گورے کی. آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے, کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی, اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے, اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. وہ ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا, انگلش بھی جانتا تھا. وہ جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا, وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں, یہ کرتے کیا ہے, ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت ہیں. دفتر میں ان کی جو سیکرٹری ہے وہ الگ ہے, وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے, وہ بھی چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے, اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے. اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, فلاں ملک جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں, جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا, یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو, کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے, وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا, وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی, اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم, مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ ہے اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا, اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو, تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام, نیچر کبھی غلطی کرتی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟
دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو, مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی کیونکہ نیچرل ہے نا. انڈے کھاتے رہو, پراٹھے کھاتے رہو, چاول کھاتے رہو, روٹی کھاتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے, باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو, سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے, یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے, میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف, دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی, بہت زیادہ عادت ہو گئی, تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے, تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا, بھوک نہیں لگے گی, تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ, یار ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض, لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے. یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں, اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا, لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے, کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو, جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما, ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے, تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی, بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا, خراب کر دیا ہے. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی, نکاح ہوگا ان کا, وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے, زیادہ اچھی لائف گزاریں گے. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح, صحیح ہے نا, انتظار کریں گے وہ. تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے, یہ سوچ کے نہ کریں کہ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے. جس نے اس برائی کو ایک دفعہ کیا وہ پھر پڑ گیا اس میں ہمیشہ کے لیے. تو بچائیں, جن کو عادت نہیں ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو اس برائی سے, اور جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. چھوٹا نہیں تو کم ہو جائے گا, کم نہیں تو شادی کے بعد چھوٹ جائے گا. لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی نا تو پھر نہیں چھوٹتا یہ. تو اور چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, شاہین اثر حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, جامع رشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں, اور جب بھی گناہ ہو اپنے آپ پر کوئی سزا رکھیں, کوئی روزے کی یا کوئی صدقہ وغیرہ کی سزا رکھیں, تو اس سے آہستہ آہستہ یہ گناہ بولو چھوٹ جاتا ہے.
اور پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو, کوشش نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ اس کوشش کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو خوب سمجھ لو اس گناہ تک نہیں رہو گے, پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھو گے. جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں زنا کی طرف پھر وہی جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے, کیونکہ وہ نا بار بار ان کے جذبات بھڑکتے ہیں. جو ایک دفعہ ہمت کر کے اس برائی کو چھوڑ دیں ان کے جذبات بھڑکتے ہی نہیں ہیں, وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے, کرو گے تو کرتے رہنے کی عادت پڑے گی. پھر ایک میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں ایک دن میں 6-7 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ برائی. تو آپ نے اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تو پہلی بات یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر اس گناہ تک رکو گے نہیں, یہ گناہ آپ کو فحش فلموں تک لے کر جائے گا, پھر فحش فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ, یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے, یا کم ہو جائے گی, یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا, اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ. کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا, ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن, بڑھ چڑھ کے حملے کرنا, ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن, حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو. تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا, وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا. وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, زنا کروا کے چھوڑے گا وہ. لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے, یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے, چھوٹ جائے گی برائی. نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا, لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا میں, کم از کم یہ کرتا رہا, اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خود فیصلہ کرے. صدقہ کروں گا کچھ پیسے, یا روزہ رکھوں گا, یا اتنے نوافل پڑھوں گا, یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا, یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا. کچھ نہ کچھ سزا دے. شروع میں ہلکی سزا دے, بہت زیادہ سزا نہ دے. تو آہستہ آہستہ آہستہ, اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے, 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے, تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, الا علی ازواجہم, اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. آگے ہم چلتے ہیں, آج میں نے یہ صورت ختم کرنی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام راستوں کو خواہش پوری کرنے کے بند کرے اور نکاح کو فوکس کرے, تو جو نکاح کو فوکس کرے گا یہ قابل ملامت نہیں ہے. یہ جملہ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اللہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے, کہ بھائی بیوی کے پاس جا سکتے ہو, کافی ہے نا یہ. لیکن اللہ نے آگے کہا کہ اگر زوجہ کے پاس جو جائے گا یا نکاح کرے گا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے یہ اللیگل ہے اور یہ لیگل ہے. آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ لیگل کرے گا وہ ملامت کے قابل نہیں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو. دیکھو, ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا کھا سکتا ہوں, کیا کیا نہیں کھا سکتا, تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ کا چونکہ گلا خراب ہے آپ اچار نہیں کھا سکتے, آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے, آپ یہ نہیں پی سکتے. ڈاکٹر صاحب کیا میں گنے کا رس پی سکتا ہوں؟ ہاں پی سکتا ہوں. ہاں آپ پی سکتے ہو. ڈاکٹر یہ کہے گا نا, بس اتنا کافی ہے. تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے بھائی یہ حرام ہے, اور نکاح کر کے جو خواہش پوری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جو اپنی نکاح کر کے خواہش پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ صوفی مزاج لوگ فنٹر بنیں گے اور شادیاں کرنے والے کو بھی تانے دیں گے شہوت پرستی کے, کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا داری ہے. وہ کہیں گے بھائی حرام سے بھی بچو, حلال میں بھی بقدر ضرورت اکتفا کرو. کیا شادیوں میں لگ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ابھی ایک شادی ہوئی, پھر دوسری شادی, پھر تیسری شادی, پھر چوتھی, کیا ہو گیا یار یہ آپ؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو نکاح کو فوکس کر رہا ہے اس کو میں نے پرمیشن دی ہے, اپنے خرچے پہ کر رہا ہے برابری کرے گا,
تو کوئی اگر اس کو تانا دیتا ہے نا ملامت کا کہ ابے یار تو بھی ہے تو تو بھی ٹھرکی, پہلے تو حرام کر رہا تھا ادھر ٹھرک تھا, اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرکی ہے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے, لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت. مذاق میں کہتے تو الگ بات ہے, میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی, ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے نا, میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو, وہ مذاق تھا. صحیح ہے. تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہوا رسپانس آ رہا, جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے, تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں, اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار, تیری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا, تو یخاف علیہ الکفر, اس پہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو, کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت بولو نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو, اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو یار, یہ کیا کر رہا ہے تو. جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے. اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے, اس پہ بھی اس کو ملامت کی جائے گی. یار شادیاں تو کرے جا رہے ہو, حقوق پورے نہیں کر رہے, اس پہ بھی ملامت کی جائے گی. لیکن ہمارے ہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو, برابری بھی کر رہا ہو, شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو, تو بھی تانے دیتے ہیں. کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا, جب میری تیسری ہوئی ہے, تو میرے قریبی ریلیٹیو ہیں, مجھ سے بڑے بھی ہیں, احترام بھی ہے ان کا میرے دل میں, تو میرا خیال تھا ملیں گے, ویل ڈن ماشاء اللہ. ایسے مجھے دیکھا انہوں نے, کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں عزیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا, میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں. ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا, کیا پھر کر لی, ایسا طنز کیا مجھے, تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں. مجھے ایسا محسوس سا ہوا, اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے. پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تھپکی دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک کیا, ٹھیک کیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, حقوق پورے کر رہے ہو تو کیا کیا ہے, ٹھیک کیا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, لڑکی والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا, اس میں پہلی والیوں کے ساتھ برابر کا سلوک بھی کر رہا ہے, اور تیسری کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہے, اسی کے ساتھ ٹھونس نہیں رہا پہلی کے ساتھ, کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ خیال نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہی ٹھونس دیتے ہیں. راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی کر سکتے ہو. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا. ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا تھا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ 2 سے دماغ نہیں پھر کر لی. تو اب تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا تھا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا وہ, اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو. تو اس لیے پھر مجھے ڈھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی حلال اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور اسی سے اور بھی آگے چلو, یہ ہر حلال کے بارے میں, اگر کوئی اپنے خرچے پہ نلی نہاری کھا رہا ہے, اس میں مغز ڈال رہا ہے اور اس میں نیمبو نچوڑ کے مزے کا بنا رہا ہے, حرام ہے حلال ہے, حلال ہے, اس کو بھی تانا دینا نہیں بنتا. حلال ہے بھائی, چوری کے پیسوں سے تھوڑی کھا رہا ہے. اگر کوئی اپنے پیسوں سے لگژری گھر بنائے, ایئر کنڈیشن لگائے, لان بنائے, اس میں اللہ نے اس کو پیسہ دیا, سوئمنگ پول بھی بنا لے, چاہے یہ کام مفتی کرے, مولوی کرے, عامی آدمی کرے, قابل ملامت نہیں. ہاں جب چندے کے پیسوں سے کر رہا ہو, حرام کر رہا ہو, وہ تو پھر تو کوئی بھی کرے ناجائز ہے. اگر کسی کا اپنا بزنس ہے میرے بھائی, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, وہ کرے. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے یہ بزنس کلاس میں مولانا لوگ سفر کیوں کرتے ہیں. بھائی اگر اپنے پیسوں سے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو اللہ نے پیسہ دیا خرچ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں دیا, تو قابل ملامت نہیں ہے. یا کسی نے اس کو انوائٹ کیا اور اس نے مہمان کے اکرام میں بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا, تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. یہ لوگ ملامتیں کر رہے ہوتے ہیں جیلس ہو کے,
جیلس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ نے, ہاں یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں, ہمارے نبی کی زندگی تو اتنی سادہ تھی, آپ تو گدھے پہ سواری فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر اتنا سادہ تھا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی رغبت تھی نہیں. تو جس کی طبیعت ہی ایسی ہو تو وہ نہ کرے, لیکن نارمل لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, حضرت عثمان بھی تو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی تھے. آپ کی تو بڑی زبردست لائف تھی, بے تحاشا دولت تھی حضرت عثمان کے پاس. 400 اونٹ حضرت عثمان کے ایک ٹائم پہ مدینہ میں تجارتی مال لے کے آتے تھے. مدینہ کی زمین ہلتی تھی, پتہ چلتا تھا کسی تاجر کا مال آ رہا ہے. اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا حضرت عثمان کو. تو ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں پیسے والوں کی بھی اور پیسے نہ والوں کی بھی. تو غربت میں آپ غربت پہ راضی رہیں. دولت, میرے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول, اور اتنا اللہ کا خوف تھا. جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں کتنے بڑے پرہیزگار تھے, اور دنیا کی محبت زیرو تھی, لیکن لائف لگژری تھی بھائی ان کی. لائف کیا تھی؟ پگڑی اتنی مہنگی پہنتے تھے, کرتا ایسا سفید چمکتا ہوا, بہت مہنگا کرتا تھا. گھڑی 1985 میں 60,000 کی گھڑی لی تھی انہوں نے. اس وقت 60,000, آج سوچ لو کتنے لاکھ کی پلاٹینم کی گھڑی تھی, بہترین. وہ ان کی لگژری. گاڑی ایسی تھی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. سوچ لو کیا گاڑی ہوگی. ہم جب گاڑی میں بیٹھتے تھے کبھی کبھار ہمارا دل ہی نہیں کرتا تھا, ہم کیونکہ رکشے سے آتے تھے مدرسے, اور ان کی کبھی گاڑی میں بیٹھے تو اترنے کا دل نہیں کرتا تھا. تو لیکن دنیا کی محبت الگ چیز ہے, دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنا الگ چیز ہے. میرے کو خوراک بھی ان کی خاندانی تھی. خوراک میں سیب, بادام, انڈے, یہ ان کی خوراک تھی. اب اگر کوئی اور ان کے بارے میں مجھے یہ بتاتا تو میں سوچتا شاید وہ بزرگ نہیں تھے, دنیا پرست تھے. لیکن ہم نے تو بھائی ان کی صحبت میں کئی سال گزارے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ بھی بزرگ نہیں تھے نا, اللہ والے نہیں تھے, پھر تو اللہ والے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یار ان کے دل میں دنیا کی محبت, سخاوت اتنی تھی, اتنی اپنے اوپر بھی لگا رہے ہیں اور غریبوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں. حضرت کے پاس جو پیسہ آتا تھا نا زمینوں سے, ایسے نوٹوں کی گڈیاں میز پہ رکھی ہوتی تھیں. اپنے گھر کا خرچہ نکالا, اس میں یہی انڈے, پراٹھے اور یہ سب چیزیں. پراٹھے نہیں کھاتے تھے, یہ خوراک بھی بڑی انہوں نے خاندانی رکھی ہوئی تھی, گوشت کے اور یہ سب چیزوں کا خرچہ نکالا, باقی سارا فی سبیل اللہ صدقہ. اب دیکھنے والا ان کا صدقہ تو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا. نئے لوگ آتے نا بدگمان ہو جاتے, یار یہ کیسے بزرگ ہیں, اتنی مہنگی گھڑی ہے, اتنے مہنگے جوتے ہیں ان کے, گاڑی ایسی شاہانہ, اور ایک فلور اوپر جانے کے لیے بھی لفٹ لگائی ہوئی ہے, کیونکہ جب ایج زیادہ ہو گئی تھی تو اوپر جانا مشکل ہو گیا تو لفٹ لگوا لی تھی. اور جب کمرے میں جاتے تو بے ہوش ہو جاتے ان کا کمرہ دیکھ کے. ایسا خوبصورت کمرہ, دل ہی نہیں کرتا تھا نکل. ہم جاتے تھے صفائی کے لیے تو ہم کہتے تھے کہاں سے صفائی شروع کرے بھائی. یعنی ہمارے گھروں سے وہ اتنے زیادہ صاف ہوتے تھے, ہمارے گھر صاف ہو کے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے جتنے ان کے میلے ہو کے ہوتے تھے اچھے. تو ایسا ان کے گھر میں صفائی کا ماحول. حضرت کہتے تھے میرا جو مصلی ہے وہ میلا ہونے سے پہلے دھلتا ہے, میرے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں. ہمارے گھر میں دھلائی گھر کے گندا ہونے سے پہلے, گھر کے بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہیں. ہم کہتے تھے بھائی یہ کیا ہے, اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. فرماتے تھے اگر میلا ہونے کے بعد دھلیں تو میل تو دیکھ لیا نا گھر میں. آپ لوگ سے بہت دیکھو, یہ اوپر کی باتیں یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی, ہمیں بھی نہیں آتی تھی سمجھ میں. حضرت کہتے تھے کپڑے اگر میلے ہو گئے تو میل تو دیکھ لیا نا. صفائی اس کو تھوڑی کہتے ہیں میل نظر آ رہا ہے, صفائی کہتے ہیں میل نظر آنے سے پہلے صاف ہو رہا ہے. تو حضرت کے گھر کی چادریں دھلتی تھیں. ایک ٹائم تھا کہ اتنے وقت کے بعد اب میلی ہونے کا خطرہ شروع ہو گیا ہے, لہذا اتنے ٹائم کے بعد چادریں دھلیں گی. حضرت کا جو مصلی تھا جہاں نماز پڑھتے تھے, ایسے نماز ایسے بالکل جیسے کوئی کھمبا کھڑا ہوا ہو نا, ایسے قد بھی ماشاءاللہ اونچا تھا. پنجابی تھے نا تو بڑے چودھری ٹائپ کے, ان کا حضرت کا مزاج بھی ایسا ہی تھا. تو وہ کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھل رہے ہیں, ایسی صفائی اور خوشبوئیں, وہ بھائی ان کی خوراکیں. تو اگر کوئی مجھے ان کے بارے میں بتاتا اور میں نے ان کی صحبت میں خود ٹائم نہ گزارا ہوتا, میں کیا کہتا, فوراً فتویٰ لگا دیتا یہ دنیا پرست ہیں, معاذ اللہ عیاشی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ان کا اللہ سے تعلق دیکھا ہے, اسی کے بعد ہمیں اندازہ ہوا بھائی دنیا رکھ کے بھی اللہ والا بنا
جا سکتا ہے, کو دیکھ کے اندازہ ہوا, اور انہوں نے ایک مثال قائم کی. تو اس لیے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ نبی جیسی ہی زندگی ہو تو پھر تو میرے بھائی جو ہماری زندگی ہے, پھر تو غریب کی زندگی بھی بڑی لگژری ہے. پھر تو ایک کمرے کا چھوٹا سا کچا مٹی کا گھر بناؤ. پھر تو جن علماء کے پکے گھر ہیں نا, چاہے کرائے پہ ہوں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. پھر تو اکانومی کلاس میں سفر بھی غلط ہے. پھر تو پیدل جاؤ گدھے پہ بیٹھ کے, اور جو کی روٹی کھاؤ وہ بھی ایک ٹائم. اور گھر آپ کا اتنا چھوٹا ہو کہ آپ اگر نماز میں سجدہ کریں تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑے, اتنا چھوٹا گھر ہو, اور اس میں ایئر کنڈیشن کیا, پنکھا بھی نہ ہو. ہمارے نبی کے گھر میں پنکھا بھی بولو نہیں تھا, اور ایک ہی پیالہ تھا, اسی میں کھانا, اسی میں پانی, اسی میں دودھ. تو اتنی سادگی آج کون افورڈ کر سکتا ہے؟ تو تم اپنے مولاناؤں کو مشورے وہ دیا کرو جو خود افورڈ کر سکو. ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں. ایک دفعہ ہارون رشید کے دور میں ہارون رشید گھوڑے پہ جا رہا تھا, بڑی زبردست شاہی سواری. تو ایک شخص آیا, اس نے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی, یا لوگوں کو, گارڈ وارڈ کو, اس کو بولا مجھے ہارون رشید سے ایک سوال پوچھنے دو خالی. گارڈوں نے اجازت دے دی. وہ آیا ہارون رشید سے, کہنے لگا بتا تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب بہتر تھے؟ ہارون رشید نے کہا یار عمر بن خطاب تو, وہ عمر بن خطاب تھے بھائی, وہ زیادہ بہتر تھے. تو اس شخص نے کہا عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے, وہ گدھے کی سواری کرتے تھے, گھر میں روٹی نہیں تھی, کوئی یہ پورا پروٹوکول نہیں تھا, اور تو ان سے 1000 گنا کمتر ہے. اپنی سواری, اپنا لباس دیکھ اور اپنی لگژری لائف دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ ہارون رشید نے بڑا خاندانی جواب دیا. ہمارے استاذ یہ جواب اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. پہلے میں ہارون رشید کے اپنے الفاظ بتا دوں, پھر ہمارے استاذ کے الفاظ بتاؤں. ہارون رشید نے کہا کہ حضرت عمر کی حکومت تھی ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ, اور بلال حبشی پہ. اگر حضرت عمر کے کپڑوں پہ 10 پیوند ہیں تو ابو ہریرہ کے کپڑوں پہ 15 پیوند ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور کہا میری حکومت تم جیسے بےغیرتوں پر. ہمارے استاد اس میں بےغیرت کا لفظ بڑھاتے تھے, ایک استاذ الو کا پٹھا بڑھاتے تھے, ایک بےغیرت. اور کہا میری حکومت تم جیسے الو کے پٹھوں پہ. تم خود تو اتنے 1000 گز کے گھر بنا کے رہتے ہو بھائی, اور کوئی ایک پیوند کا نہیں, اور بادشاہ کے بارے میں چاہتے ہو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گدھے پہ گھومے ہو. تو کہا اس جیسی رعایا ہوگی تو ہم بھی انہی جیسے بن جائیں گے. تو وہ چپ ہو کے چلا گیا پتلی گلی سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ مولوی جو بنتے ہیں نا, یہ اسی سوسائٹی سے بن کے سوسائٹی مارکیٹ میں آتے ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں یا صحابہ آج مولوی بن رہے ہیں. تو آج جو مولانا بن رہے ہیں وہ اسی سوسائٹی سے نکل کے آتے ہیں. تو جیسی پبلک ہوگی مولانا بھی اسی ٹائپ کے ہوں گے. تم خود کباب پراٹھے کھاؤ اور جاوید نہاریوں میں انگلیاں ڈبو ڈبو کے کھاؤ, اس میں نیمبو بھی نچوڑو, اور مولوی کو بولو کہ یہ دال کھائے گا, میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا بھی کسی قیمت پہ. ہم تو کسی قیمت پہ, ہم جب مولوی ہیں بھائی ہم بھی ڈبو اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی نیمبو بھی نچوڑیں گے, اس میں نلی بھی ڈالیں گے. میں جب نہاری تیار کرواتا ہوں تو آپ دوستوں سے پوچھ لو, میں بولتا ہوں نلی الگ سے ڈال اس میں, اور مغز الگ سے ڈال, اور گریوی شروع میں ہی لے آ, گریوی شروع میں ہی لے. تو اس لیے بھائی یہ مولانا بھی اسی سوسائٹی کی پیداوار ہیں. ان کو بیچاروں کو اتنے مصیبت کا مکلف کیوں بنا رہے ہو؟ ان کو بھی جینے کا حق دو, حرام نہ ہو بھائی. یہ نہیں کہ اب وہ سیٹنگیں بھی شروع ہو رہی ہیں اور چندے کا پیسہ کوئی کھانا شروع کر دے, نا, اس میں تو مولوی ڈبل مجرم ہوگا. ایک عام آدمی چوری کرتا ہے, ایک درجے کا مجرم. کوئی مولوی اگر چندے کے پیسے سے گھر بنا رہا ہے اور اپنا ذاتی گھر, یا وہ کرپشن کر رہا ہے, اس کی سزا اس کو پکڑو ضرور, اس کو نہیں چھوڑو. اس کو تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. یہ نہ دیکھو یہ مولوی کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے, یا بھائی اس کی پرسنل لائف ہے, کھانے دو, اس کے بچوں کو بھی, خود بھی اچھا کھانے دو, اچھا پہننے دو. لیکن میرے بھائی اگر مسجد میں کوئی مولانا یا مدرسے میں کوئی کرپشن کر رہا ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ گاڑی آپ نے کہاں سے لی, وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا اس کا. حضرت آپ کی تو اتنی آمدن ہے نہیں, تو کسی نے ہدیہ دیا ہے آپ کو, تو ذرا بتا دیں کون ہے جو اتنا بڑا دل کر کے پوری گاڑی ہدیہ دے دی, گفٹ دے دی, کون ہے. تو یہ انتظامیہ کا فرض بنتا ہے وہ پوچھے, اور اگر وہ اس کو واضح نہ کر سکے تو بھائی اس کا مطلب یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر میں بتاتا رہتا ہوں. پھر آپ اس مولانا سے پوچھتے ہیں یہ چندے کے پیسوں کا, وہ پھر پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں, علماء کا احترام. عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں, ہاں بھی بہت گاڑی, احترام علماء کا.
پھر جب میرے پاس کیس آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ علماء سے سوال تو کیا جائے گا بھائی. اسلام میں جب نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی ان کا ہاتھ کاٹا جاتا, یار سیدہ فاطمہ کے ہم 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے ان کی خاک کے برابر نہیں ہے. اتنی بڑی بات پیغمبر نے کہہ دی کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی ان کا بھی ہاتھ کاٹتا. اب کیا رہ گیا بھائی؟ تو پیسوں کے لین دین میں, مالی معاملات میں, کیریکٹر میں بھائی یہ معافی کے قابل نہیں ہے. اس میں عالم ہو, مفتی ہو, کچھ بھی ہو. تبھی ہماری مسجد کا سارا مالیاتی شعبہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے, وہ خزانچی کو دیا ہوا ہے, اور وہ بھی یہاں کے پرانے بزرگ ہیں, ان سے حساب لیتا رہتا ہوں میں. لیکن یہ کہ وہ تاکہ کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے. اور جو ابھی ہم نے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بنائی ہے نا, اس کا پیسہ بھی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. میں چاہتا سارا آ رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں, اپنے پاس رکھتا میں. بدگمانیاں ہوتی, انگلیاں اٹھتی. بھائی ایک آدمی نہیں ہے, پوری ایک ٹیم بنا دی ہے کہ سب کے صلح مشورے سے یہ پیسہ خرچ ہوگا, اور ایک آدمی کی انڈیویجول رائے اس میں نہیں چلے گی. تو یہ سب چیزیں مسجد کا امام ہو, مدرسے کا ہو, سب کو کرنا پڑے گا, کیونکہ بعض لوگ بڑے اس میں فراڈی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا امام اور محتمم فراڈی ہوتے ہیں, نہ, فراڈی لوگ بھی مدرسے کے محتمم بن جاتے ہیں, بعض دفعہ فراڈی لوگ بھی مسجد کے امام بن جاتے ہیں. تو اس میں پھر علماء اور احترام یہ ہوا نہیں چلے گی. ان سے بولو بھائی سسٹم میں سب آئیں گے, پورا حساب ہوگا, اور ایک آدمی کے پاس یہ اتنی بڑے مالیاتی نظام ہونا نہیں چاہیے. ایک آدمی کے پاس نہیں ہو, یہ آپ کتنے ہی نیک ہیں پھر بھی نہیں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدگمانی کے مواقع فراہم کرنے سے بھی منع کیا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلا کے کہا یہ میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑی آپ پہ شک کروں گا. لیکن نبی نے ان کو شک کا جو شیطان کو جو وسوسے کا موقع تھا وہ بھی کیا کر دیا, دور. تو یار پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں کہ بھائی یہ میری زوجہ ہے, یہ نہ مت سمجھ لینا کوئی نامحرم عورت ہے. تو جب پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں تو مدرسے کا محتمم یا مسجد کا امام, اس سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا جناب یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے, آپ تو کوئی حساب ہی نہیں دیتے. وہ بندے آتے ہیں, نوٹوں کی گڈی پکڑائی اور پتلی گلی سے نکل لی ہے. یا آپ کو ذاتی کوئی ہدیہ دے رہا ہو, آپ جانے وہ جانے, یہ کیا ہے؟ تو مسجد کا ہے, یہ مدرسے کا ہے. تو آپ نے ٹیم ہونی چاہیے. اچھا بعض لوگ ٹیم کو بٹھاتے ہیں, وہ ٹیم کا کام بس سائن کرنا ہوتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں ہے. اس کو ایک بس آڈٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹ کو وہ بیوقوف بنانے کے لیے بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس کی شریعت میں اجازت. ان چیزوں پہ اعتراض کرو, نہاری پہ اعتراض مت کرو. بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو. کوئی گاڑی میں گھوم رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو. یہ اعتراض بنتا نہیں ہے, پھر گدھے پہ لانا پڑے گا اس کو, کیونکہ اس سے پہلے پھر وہ تو سائیکل پہ بھی جائے گا. تو نبی کے دور میں تو بھائی سائیکل بھی نہیں تھی, لوگ گدھے پہ سواری کرتے تھے. تو پھر تو بہت ہی آپ کو اس زمانے کے حساب سے تو پھر کوئی تقوی کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا. تو شریعت کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے بھائی, اللہ نے کہہ دیا لما تحرم ما احل اللہ لک, 28واں پارہ, کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے دنیا میں کوئی حرام نہیں کر سکتا. تو حلال جب پراٹھا بھی حلال ہے, 2 انڈے کھائیں 3 انڈے کھائیں, نہاری بھی حلال ہے, مرغی کی بوٹیاں بھی کیا ہے, لیگ پیس بھی کیا ہے حلال ہے, اور تفریح کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا بھی کیا ہے حلال ہے, کشتی میں گھومنا بھی کیا ہے. جتنے کام میں نے کیے نا سارے بتا رہا ہوں میں. امریکہ میں وہ اوپن سی میں گھومنا بھی کیا ہے حلال ہے, اگر کوئی گھوم رہا ہے. سوئمنگ بھی کیا ہے حلال ہے, ہارس رائڈنگ بھی کیا ہے بھائی حلال ہے. تو ان چیزوں پہ اعتراض کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو, میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے نا. میں پھر بھی یہ کام جو اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے میں کروں گا, چندے کے پیسوں سے نہیں کروں گا, بس یہ آپ کو بتا دوں میں. تو خلاصہ, آج بھی صورت ختم نہیں ہوئی, ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ سے ریلیشن کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے, ایک نماز کی پابندی اور ایک اپنی خواہشات کو حلال تک محدود رکھنا, بد نظری سے حفاظت, زنا سے حفاظت. یہ دونوں کام کیے بغیر اللہ پھر آپ کے ریلیشن کو ریلیشن مانتا نہیں. آج کیا ہو رہا ہے, لوگ ایسے کچھ رسومات بس پوری کر رہے ہوتے ہیں, ربیع الاول میں کر لیں گے, کچھ محرم میں کر لیں گے, کچھ قرآن خوانیاں کر لیں گے, اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو بڑا مذہبی گھرانہ ہے ہمارا. مذہبی گھرانہ اس کو نہیں کہتے, مذہبی گھرانہ 9:15 پہ نماز ہے, بس ٹائم تو ہو گیا, کافی ہو گیا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. الا علی ازواجہم او ما ملکت فانہم غیر مؤمنون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. آگے پھر آیت میں نے اگلے ہفتے آگے سے شروع کرنی ہے, دوبارہ یہ نہ ریپیٹ کر دوں میں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, یہ مجھے یاد دلانا اگلے ہفتے یہاں سے شروع کرنا ہے کہ ایمان والوں کی ایک اور علامت ہے ایگریمنٹ کی پابندی. جو زبان ہے اس کے پکے ہوتے ہیں. آج یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے کہ مسلمان کی زبان ایک ہے ہی نہیں. آپ ٹھیکیدار کو پیسے دے دو ایڈوانس میں, رلا دے گا, آپ کا گھر نہیں بنا کے دے گا. آپ بولو کہ قبر بنا دے یار, وہ سستے میں بن جائے گی, گھر رہنے دے. اتنا رولائے گا نا وہ, ایڈوانس پیسے پکڑا دو آپ. امریکہ یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے نا, وہ سارے کام کو چھوڑ کے سب سے پہلے آپ کا کام کرے گا. وہاں ملکوں میں, جاپان میں یہی ہے. وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی کام جلدی کرانا ہوتا ہے ہم ایڈوانس میں سارے پیسے پکڑا دیتے ہیں, پھر وہ لوگ ایگریمنٹ کی پابندی کرتے ہیں. ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے اس بارے میں. وہ سارے کام چھوڑے گا, پہلے آپ کے کام کرے گا. ہمارے ہاں اگر آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو ایڈوانس میں پیسے پکڑا دیے. ہمارے ایک سعودی دوست تھے, انہوں نے یہاں ڈیفینس میں بزنس کرنا تھا, ہوٹل کھولنا تھا. ان کو سعودی عرب کا تجربہ تھا کہ یار ایڈوانس میں پیسے دو تو فوراً بن جاتا ہے. انہوں نے ادھر ڈیفینس میں ہوٹل کے ایڈوانس میں پیسے ٹھیکیدار کو پکڑا دیے. اب تک رو رہا ہے وہ بندہ, 3 سال ہو گئے. میں نے کہا ہوٹل تو گیا تیل لینے, تمہارے پیسے واپس مل جائیں نا, جس دن تمہارے پیسے واپس مل جائیں تو بول دینا کہ مفتی صاحب بیان میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, پیسے بھی واپس نہیں ملیں گے. بولے مفتی صاحب کو تو معلومات ہے ہی نہیں, اتنا نیک آدمی, اس نے پیسے واپس کر دیے. تو میں نے کہا پیسے بھی گئے, ہوٹل بھی گیا. تو یہ ایگریمنٹ ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے. مسلمان ایگریمنٹ کا پکا ہوتا ہے بھائی, اس کے بغیر اللہ آپ کے دین اور مذہب کو اللہ مانتا نہیں ہے. تو چند رسومات کا نام نہیں ہے اسلام. یہ اخلاقی جب تک اوصاف میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گے, اس وقت تک اللہ ہمیں اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.